لاہور پہنچ کر اس نے سیدھا گھر کا رخ کیا۔ ممتاز بیگم کو اس کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ صبح سے پچھلے پہر تک کمرے میں ہی تھا۔ اس نے اپنا موبائل آف کر رکھا تھا۔ ممتاز بیگم خود اوپر جا نہیں سکتی تھی۔ بازلہ کے علاوہ کسی دوسرے کو بھیجنا نہیں چاہتی تھی۔ بازلہ میڈیکل کالج سے واپس لوٹی۔ بازلہ کے آنے کے بعد ممتاز بیگم نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بازلہ لے کر اس کے کمرے میں پہنچی۔ مزمل صوفے پر لیٹا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ بازلہ بغیر دستک کے ہی اندر چلی گئی۔ بازلہ نے صوفے کے سائڈ ٹیبل پر نگاہ ڈالی جہاں پر ڈرائی فروٹ کی ٹرے جوں کی توں تھی۔ اس کے اوپر سے شیشے کا ڈھکنا بھی نہیں ہلایا گیا تھا۔ بازلہ کو اچھی طرح سے یاد تھا اس نے ٹرے میں ڈرائی فروٹ ڈال کر کل رات کو جس پوزیشن میں رکھی تھی وہ ویسے ہی پڑی تھی۔ بازلہ نے کچھ بولے بغیر کھانا مزمل کے سامنے شیشے کی میز پر رکھا، پھر جا کر فریج کھولا۔ فروٹ چاٹ بھی ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ وہ مزمل کے سامنے آ کے گردن جھکا کے کھڑی ہو گئی۔ مزمل خیالوں کی وادی سے واپس لوٹا تو اس نے بازلہ کو اپنے سامنے پریشان کھڑا پایا۔ وہ صوفے سے جلدی سے اٹھا اور بازلہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بازلہ کیا ہوا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ بازلہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہی۔ بازلہ کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح، وہ پریشانی سے چلایا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، بازلہ معصومیت سے بولی۔ مزمل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی بازلہ کی بات سن کر۔ کھانا تو وہ کھا چکی تھی، پھر بھی اس نے مزمل کو کھانا کھلانے کی خاطر اس کا پورا ساتھ دیا۔ مزمل نے تھوڑا سا سلاد کھانے کے بعد کہا، فروٹ چاٹ نہیں لے کر آئی؟ امی بنا رہی تھی، ابھی لے کر آتی ہوں۔ بازلہ جلدی سے اٹھی، فریج سے صبح والی چاٹ نکالی اور نیچے لے گئی اور تازہ بنائی ہوئی چاٹ لے کر فوراً لوٹی۔ بھائی، آج بینش بھابھی اور باسط بھائی کی بس ویڈنگ اینیورسری ہے، دونوں کی بڑی خواہش ہے آپ ان کے ساتھ کیک کاٹیں۔ بازلہ کی بات سن کر مزمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بازلہ پھر بول پڑی، سارا انتظام نیچے لاؤنج میں ہی کیا ہے۔ اور کچھ؟ مزمل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بازلہ تھوڑی سہم سی گئی۔ یہ تو ان دونوں کی خواہش تھی۔ مزمل نے تھوڑا سا اور موڈ بنایا۔ بازلہ تھوڑا سا ڈر گئی اور نظریں جھکا لی۔ مزمل فوراً بولا، ڈاکٹر صاحبہ ڈر گئی؟ بازلہ نے مزمل کی آواز پر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں پر مسکراہٹ تھی۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، بازلہ نے جلدی سے اپنی سانس سے باہر کرتے ہوئے کہا۔ تم مجھے بہانے سے کھانا کھلا سکتے ہو تو میں بھی ڈرا سکتا ہوں۔ کیک کب کاٹنا ہے؟ جب آپ کہیں، بازلہ نے قدر اعتماد سے جواب دیا۔ میرا خیال ہے مغرب کے بعد ٹھیک رہے گا۔ بھائی تھینکس، بازلہ نے یہ کہا اور برتن اٹھا کر کمرے سے روانہ ہو گئی۔ مزمل مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹا تو سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مزمل نے باسط اور بینش کے ساتھ کیک کاٹا، تھوڑا سا کیک کھایا بھی۔ ممتاز بیگم کو اسے دیکھ کر تسلی ہو گئی تھی۔ مزمل اوپر جانے لگا تو بازلہ نے آواز لگائی، بھائی مزمل رک گیا۔ وہ چلتے چلتے مزمل کے پاس گئی۔ اس کی گود میں باسط کا بیٹا تھا۔ اسے مزمل کے سامنے کرتے ہوئے بولی، یہ باسط جونیئر ہے، ماشاءاللہ 1.5 ماہ کا ہو گیا ہے، پتہ ہے اس کو گھٹی بھی میں نے دی ہے۔ سب کی نظریں مزمل اور بازلہ پر مرکوز تھی جو دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور ان کے درمیان میں بازلہ کے ہاتھوں میں باسط جونیئر تھا۔ میں نے اس کا نام کسی کو نہیں رکھنے دیا، میں نے کہا اس کا نام میرے بھائی رکھیں گے۔ بازلہ کی نظریں باسط جونیئر پر تھی اور مزمل کی بازلہ کے مکھڑے پر۔ مزمل نے اپنی دادی کی طرف دیکھا، رکھ دو تمہارا بھتیجا ہے۔ ممتاز بیگم نے بھتیجے پر زور دے کر کہا، محمد بن باسط، آج سے اس کا نام ہے محمد بن باسط۔ مزمل نے یہ کہا اور اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ مزمل بیٹا، ممتاز بیگم نے میٹھی آواز میں کہا، بھتیجے کو منہ دکھائی تو دو۔ منہ دکھائی؟ مزمل نے حیرت سے دادی کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا، جب گھر میں کوئی ننھا مہمان آتا ہے تو اسے منہ دکھائی دیتے ہیں۔ مزمل نے اپنے بٹوے سے 5000 کا نوٹ نکالا اور اسے محمد بن باسط کے ننھے ہاتھوں کے پاس کمبل پر رکھ دیا اور خود جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میرا بچہ بالکل ٹھیک ہے، ممتاز بیگم نے مزمل کے جانے کے بعد کہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اب ماہم آپی بالکل ٹھیک ہے، مومنہ نے جواب دیا۔ بازلہ نے مومنہ کو کال کی تھی۔ سو رہی ہیں کیا؟
بازلہ نے نرم شگفتہ لہجے کے ساتھ پوچھا۔ نیند کہاں ہے ان کی آنکھوں میں؟ گھر جانے کی ضد کر رہی ہیں۔ مومنہ نے جواب دیا، ڈاکٹر کو ڈسچارج کر دینا چاہیے، آپریشن تو 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے ابھی ان سے یہی کہا تھا۔ آپ بھی 8 بجے تک رک جائیں، 8 بجے ڈاکٹر کا راؤنڈ ہے، وہ آپ کو ڈسچارج کر دیں گے۔ پھر کیا بولی مہم آپی؟ پھر یہ مجھے ڈانٹ دیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد حکیم چچا اور اشال آپی گھر سے کھانا لے کر آ گئے۔ میں تو حکیم چچا کے ساتھ روم سے باہر آ گئی۔ اشال آپی نے سمجھایا تو ریلیکس ہوئی ہیں۔ اشال آپی کھری کھری سنات جو دیتی ہیں، ان کی بات مہم آپی کو فوراً سمجھ آ جاتی ہیں۔ مہم آپی نے کچھ کھایا؟ باسلہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ کہاں یار، کل سے تھوڑا سا جوس پیا ہے، ایک دن میں ہی آپی کا منہ نکل آیا ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے ہیں۔ اب اشال آپی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ امی کا بھیجا ہوا سوپ ہی پلا دے۔ تم سناؤ مزمل بھائی کی؟ مومنہ نے باسلہ کو تفصیل بتانے کے بعد اپنی پوچھ لی۔ وہ آپی سے بھی آگے ہیں، سر کے بعد تھوڑا سا سلاد اور فروٹ چاٹ کھلائی ہے۔ حکیم چچا تمہارے پاس ہیں؟ وہ کسی کام سے گئے ہیں، کہہ رہے تھے تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ مام آپی کے پاس کون ہے اس وقت؟ تم بھی کمال کرتی ہو بازلہ، کتاب کا سوال بھولتی نہیں اور باتیں بھول جاتی ہو۔ بتایا تو ہے اشال آپی ہیں۔ اچھا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ بازلہ نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے تم پر پہلے ہی بڑے غصے ہیں۔ ماہم آپی کہتی ہیں بازلہ کو دیکھو کتنا پڑھتی ہے۔ بینش واجے کی سنو تو بازلہ نے سارا گھر سنبھالا ہے۔ اشال آپی دیکھا اس دن بازلہ نے کیسا زبردست جوڑا بنایا تھا، اور تو اور میری خود کی امی وہ بھی کہتی ہیں بازلہ بڑی اچھی بچی ہے۔ مومنہ اپنی بہن کو بھول کر خود ہی بازلہ پر گرج برس رہی تھی۔ موبائل کی دوسری طرف بازلہ اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ بازلہ نے مسکراتے مسکراتے اپنا چشمہ اتار کر صاف کیا۔ تھینک گاڈ تمہارے منہ پر سمائل تو آئی۔ اشال نے ماہم کو سوپ پلانے کے بعد ایک لطیفہ سنایا تھا۔ راؤنڈ ہونے والا ہے، اب یہ برتن وغیرہ سمیٹ لے، نرس نے آ کر اطلاع دی تھی۔ اشال نے فوراً سارا سامان اٹھا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے مہم کو حسب توقع ڈسچارج کر دیا تھا اور ایک جونیئر ڈاکٹر نے فائل پر ساری تفصیل لکھنے کے بعد مہم سے کہا، مس مہم میں نے ساری ڈیٹیل اس میں لکھ دی ہے، اب پڑھ لیجئے گا۔ ڈاکٹر نے فائل بائیں ہاتھ میں لہرائی اور اس کے بعد بیڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ ڈاکٹر جانے لگا تو ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب، کوئی پرہیز وغیرہ؟ اشال نے پوچھا۔ پرہیز تو ایسا سچ کوئی نہیں، بس چند دن سیڑھیاں نہیں چڑھنی، ڈاکٹر نے الفاظ کو چبا چبا کر کہا۔ سیڑھیاں سن کر اشال نے مسکراتے ہوئے مہم کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر چل پڑا تو اشال نے فٹ سے پوچھا، ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحبہ، کھانے میں کیا؟ ڈاکٹر نے عجیب نظروں سے اشال کو دیکھا، اس کے بعد اس نے بیڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی فائل اٹھائی اور کہنے لگا، اس میں ساری ڈیٹیلز لکھ دی ہیں، ایک ضروری سوال تو آپ بھول ہی گئیں، ٹانکے کب تک کھل جائیں گے؟ ڈاکٹر نے اشال کے ہی انداز میں اس سے کہا، مس مہم 2 دن بعد آپ نے چیک اپ کے لیے آنا ہے، آپ کے سٹیچز بھی ساتھ ہی نکال دیں گے۔ ڈاکٹر نے اشال کی نسبت مہم سے انتہائی آرام سے بات کی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد مہم مسکرا پڑی، جبکہ اشال غصے سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ اشال غصہ تھوک دو اور میری بات کان کھول کر سن لو، مجھے ہر حال میں اپنے روم میں جانا ہے، مجھے نہیں پتا کیسے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، صرف تمہیں پتا ہے ڈاکٹر نے مجھے سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا ہے۔ واہ جی واہ، یہ جو باہر تمہاری سسٹر ہے یہ پاگل نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر بن رہی ہے، تمہارے امی بھی اتنی سیدھی نہیں ہے، جو اسٹوری میں سناؤں گی وہ اسی پر یقین کر لیں گی۔ امپاسبل مہم چودھری، امپاسبل، یہ ناممکن ہے۔ بیگ صاحب میں نے سال پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ نے محبت کے چکر میں اپنا ایک قیمتی سال ضائع کر دیا ہے۔ جتنا وقت آپ نے محبت کو دیا ہے اتنا آپ بزنس کو دیتے تو 1 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ اب بھی واپس لوٹ آئے، مہم چودھری کسی قیمت پر آپ کو نہیں مل سکتی۔ دماغ خود ہی بیگ صاحب کو سمجھا رہا تھا۔ مزمل موونگ چیئر پر بیٹھا وال کلاک کو دیکھ رہا تھا۔ چیئر کے موو کرنے کے باوجود بھی مزمل سال پہلے والی جگہ پر بیٹھا تھا۔ وقت کی گردش بھی اسے مہم کے قریب نہ کر سکی۔ ناممکن صرف وہ ہے جسے انسان ناممکن سمجھتا ہو۔ دل نے دبے الفاظ کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کیا۔ دماغ نے سنا تو زور کا قہقہ لگایا اور ہنستے ہنستے بولا، تم ناممکن کو ممکن کر کے دکھاؤ مسٹر ہارٹ، تو میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ نہ دل کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی دماغ،
جب تک انسان خود کچھ نہ کرنا چاہے۔ دل نے اپنی گزارش پیش کی۔ مسٹر ہارٹ لیکچر مت دو، سلوشن بتاؤ۔ دماغ نے دل پر طنز کیا۔ مزمل صاحب دعا کرو دعا۔ دل دماغ کی بجائے مزمل سے مخاطب ہوا تو دل کی بات سن کر مزمل کو یاد آیا اس نے تو اب تک عشاء کی نماز بھی ادا نہیں کی۔ مومنہ نماز پڑھ لی تم نے؟ مریم نے سختی سے پوچھا۔ پڑھ لی ہے امی جی، مومنہ نے تھکے ہوئے انداز سے بتایا۔ اتنی جلدی؟ مریم بیبی نے روکھے لہجے میں کہا۔ امی جی نماز ہے نماز، تراویح تھوڑی ہے۔ مومنہ بیٹی عشاء کی نماز میں بھی تم ٹائم فجر جتنا ہی لگاتی ہو۔ امی جی اب یہ مت کہہ دیجئے کہ باصلہ تو عشاء سے فجر تک نماز ہی پڑھتی رہتی ہے۔ بکو مت، جب سے تمہیں میڈیکل کالج میں داخلہ ملا ہے تمہارے پر نکل آئے ہیں۔ مریم بی بی نے منہ کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا۔ امی جی تایا جی کی طرح سے کوئی بھی آپی کا پتہ کرنے نہیں آیا، آپ نے تو مجھ سے فون بھی کروایا تھا۔ مومنہ حکیم صاحب اور گلاب خان کے ہوتے ہوئے تیرے تایا جی کی ضرورت نہیں، وہ تو انہیں اطلاع دی تھی، بعد میں اعتراض کرتے اپنوں کے ہوتے ہوئے بیٹی کو غیروں کے ساتھ ہسپتال لے گئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تیرے تایا جی کا فون آیا تھا، کل آ رہے ہیں، ماہم کا پتہ بھی کریں گے اور شادی کی تاریخ بھی مانگیں گے۔ شادی کی تاریخ؟ مومنہ کو کرنٹ سا لگا اپنی ماں کی بات سن کر۔ وہ جلدی سے بولی، آپ نے آپی سے پوچھا؟ ہاں اس نے کہا ہے وہ تاریخ مانگیں گے، دے دیجئے گا۔ مریم بی بی نے کرب سے بتایا۔ امی جی گستاخی معاف، میرے کالج سے تھوڑے سے آگے ہاسپٹل ہے، وہاں آپی کا چیک اپ کرواتی ہوں، تم اپنی بکواس بند کرو۔ مریم بی بی نے تلخی سے جواب دیا۔ امی جی ایک بات کہوں، ان کی محبت گونگی بہری نہیں، ہم سب گونگے بہرے ہیں، 3 گھرانے سب کے سب گونگے بہرے ہوئے ہیں۔ مریم بی بی نے غور سے مومنہ کو دیکھا۔ آپ خود ہی تو کہتی ہیں میں بچی نہیں ہوں، آپ کا کیا خیال ہے آپ مجھے اور رشالہ آپی سے خود کہیں گی کہ ماہم کو تم دونوں سہارا دے کر اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ؟ امی جی ایسے مت دیکھیں، آپ نے کبھی سوچا ہے اگر یہ بات 3 گھروں سے نکل کر معراج کے 300 گھرانوں تک پہنچ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ باتیں بنائیں گے، آپی کی عزت خاک میں مل جائے گی، وہ بدنام ہو جائے گی، پھر کون کرے گا ان سے شادی؟ مزمل بیگ کرے گا اور تمہاری آپی سے شادی۔ اللہ کو پتہ نہیں کیا منظور ہے، سال بھر ہو گیا ہے بینش کی شادی کو، اس کے بیٹا بھی پیدا ہو گیا ہے، پر تیری آپی بدنام نہ ہوئی۔ امی جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مومنہ نے حیرت سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، میرا اختیار صرف اتنا ہے کہ میں اس رشتے سے انکار کر دوں، وہ اختیار بھی تمہاری بہن نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ اپنا اختیار وہ استعمال کرتی نہیں، پھر کیسے اس شرابی سے جان چھوٹے گی؟ بہشتی تیرے ابو نے ہمیشہ تندرستی اور عزت کی دعا مانگی تھی، ایک بار مجھ سے کہنے لگا، مریم بدنامی اور بیماری دونوں ہی بڑی بری چیزیں ہیں، پر بدنامی جو ہے یہ بیماری سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ بیماری کے بعد شفا مل جاتی ہے لیکن بدنامی کے بعد تو شفا بھی نہیں ملتی۔ میں نے سوچا تھا بدنام ہوگی تو تیرے تایا جی رشتہ توڑ دیں گے، تب مزمل بیگ سے نکاح کروا دوں گی۔ لگتا ہے تیرے ابو کی دعائیں کام آ رہی ہیں، ورنہ اس دور میں تو منٹوں میں ساری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے۔ سیریس؟ میں آپ کو بھی سمجھ نہیں پائی، آپ بھی 1 سال سے ایک لڑکے کو دیکھ رہی ہیں، آپ کو پہلے دن سے سب کچھ پتا ہے، اب پھر بھی خاموش ہیں کیوں؟ یہ بھی تو غلط بات ہے۔ میں نے کب کہا یہ صحیح ہے؟ ہم گوشت پشت کے انسان ہیں، صرف اس کی رحمت کا ہی آسرا ہے۔ جہاں تک ان دونوں کی بات ہے، انہوں نے آج تک ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کی۔ آج کل کے لڑکے تو ہاتھ پہلے پکڑتے ہیں اور بات بعد میں کرتے ہیں۔ بات نہیں کی تو سب جائز ہو گیا؟ مومنہ نے تھیکے انداز میں پوچھا۔ مومنہ مجھے بھی تیری سمجھ نہیں آ رہی، تیرے یہ چھپے ہوئے الفاظ، میں ماں بھی ہوں اور کسی کی بیوہ بھی، میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں میری بیٹی اپنے محبت بھی نہ ہارے اور اس کا باپ بھی جیت جائے۔ سچ کہوں تو میں اگر ماہم کی جگہ ہوتی تو کب کا انکار کر دیتی، یہ کہہ کر کے بچپن کی منگنی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے ماہم بڑی عقل والی ہے اور کبھی کبھی تمہاری طرح پاگل ہی لگتی ہے۔ امی جی میں بھی نہیں چاہتی آپی کی شادی شمعون سے ہو، میں نے تو پہلے دن سے ہی مزمل بھائی کو آپی کے لیے پسند کر لیا تھا۔ تو پسند کرے تو ٹھیک ہے، میں پسند کروں تو غلط؟ پتہ نہیں امی جی کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ اللہ کرے کسی بھی طرح ماہم آپی کی شادی مزمل بھائی سے ہو جائے، آمین۔ مریم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ مزمل
گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا دماغ اسے مسلسل کہہ رہا تھا، بیگ صاحب آپ غلط کر رہے ہیں، مت جاؤ معراج کے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، مسٹر برین عجیب باتیں کر رہے ہیں، ان کا آپریشن ہوا ہے، مزمل صاحب کو جانا چاہیے۔ بیماری میں دوائی وہ کام نہیں کرتی جو ایک نظر کر جاتی ہے۔ مزمل صاحب کی ایک نظر مرہم کا کام کرے گی۔ محترم ماہم جی فوراً ٹھیک ہو جائیں گی۔ دل نے اپنی دلائل پیش کرتے ہوئے ماہم کا نام انتہائی عقیدت و احترام سے پکارا تھا۔ دل اور دماغ کی باتوں میں ماڈل ٹاؤن سے معراج کا سفر تمام ہوا۔ مزمل نے گاڑی اپنی فیکٹری کے ساتھ پارک کی اور نظریں جھکائے مسجد میں داخل ہو گیا۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا کے بعد اس نے ماہم کی صحت یابی کے لیے پھر سے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ ماہم کو وہ صحت عطا فرما جس کے بعد بیماری نہ ہو۔ مزمل نے مختصر سی دعا کی۔ حکیم صاحب اسے دیکھ رہے تھے۔ مزمل نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر چل دیا۔ مسجد کی سیڑھیوں پر پہنچ کر نگاہ اٹھائی، وہ سامنے کھڑکی میں کھڑی تھی، پورے چاند کی چاندنی کی طرح۔ جس طرح پورے چاند کی چاندنی کھڑکی سے اندر جھانکتی ہے، وہ بالکل ویسے ہی وہ کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ اس کا مکھڑا چاند ہی کی طرح سفید تھا، اجلا دھلا ہوا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے چاند کے اوپر ہلکے ہلکے داغ لگے ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر پھول کی پتیوں جیسا تبسم تھا۔ مزمل کی ایک نگاہ یہ سب کچھ دیکھ کر لوٹی تھی۔ مزمل نے نظروں کو جھکایا اور چلتا ہوا گاڑی میں جا بیٹھا۔ آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ واپس جا کر پھر اس کے معروف کو دیکھے۔ دل کی چاہت اس کے اصولوں کے خلاف تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور واپسی کی راہ پکڑی۔ اس دن دوپہر میں چودھری شمشاد اور شاہدہ بی بی ماہم کی خبر لینے اس کے گھر پہنچی۔ انہوں نے 5 ہفتے بعد کی تاریخ طے کی تھی۔ شاہدہ بی بی کچھ خاص خوش نہیں تھی شمعون کی ماہم کے ساتھ شادی پر۔ ماہم کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کی منشا کے مطابق ہوا تھا۔ اس کی زندگی تو مزمل تھا، پر زندگی گزارنے کا فیصلہ اس نے شمعون کے ساتھ کیا تھا۔ شاید یہی زندگی ہے۔ شوقی تو زندگی بھر عیش کرے گا اگر تو نے یہ رشتہ کروا دیا۔ مہر سید نے شوقی کو جاتے ہوئے تھپکی دی۔ مہر جی اس رشتے پر کیوں اتنا زور دے رہے ہو؟ مہر سید کی بیوی نے شوقی کے جانے کے بعد پوچھا۔ جدرائن ہے نا تو جدرائن کی طرح سوچا کر۔ پورے 6 مربع ابا جی نے سنبل کے نام کر دیے تھے۔ میں نے تو میاں چنو اس لیے بھیج دی تھی کہ خود مزے کریں گے اس کی زمین پر، وہاں بھی چند چڑھا کے آئی ہے۔ اب تو ہی بتا، باہر شادی کروں گا تو 6 مربع تو گئے، چودھری شمشاد اور ہمارا رقبہ ساتھ لگتا ہے۔ شمعون سے کہوں گا جو زمین تیری زمینوں کے ساتھ لگتی ہے وہ تیری، اور جو میری زمینوں کے ساتھ لگتی ہے وہ بھی تیری، برجائیں مجھے کرنے دے۔ مہر سعید اپنی بیوی سے مخاطب تھا، وہ سنبل کا سوتیلا بھائی تھا۔ ان کے باپ کو ڈر تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میری بیٹی کو کچھ نہیں دے گا، اس لیے وہ زندگی میں ہی سنبل کے نام اس کا حصار لگا گیا تھا۔ میں شادی کروں گا تو صرف سنبل سے، اماں تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرا ساتھ دے گی، اب ابے کے ساتھ جا کر دین بھی رکھا ہی ہے۔ شمعون اپنی ماں شاہدہ بی بی پر لال پیلا ہو رہا تھا۔ میں کیا کرتی تو جانتا تو ہے اپنے ابے کو، وہ بھلا سنتا ہے کسی کی؟ شاہدہ بی بی نے اپنی بے اختیاری کا ذکر معصومت سے کیا۔ اماں میں سنبل سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں، سمجھا کر شمعون سمجھا کر، پہلے تو ابے کی مرضی سے شادی کر لے، بعد میں اپنی مرضی سے کر لینا۔ سنبل کہتی ہے شادی تب کروں گی چودھری شمعون جب اس استانی سے منگنی توڑے گا۔ وہ منگنی پر نہیں مانتی تو سوتن پر کیسے مانے گی؟ اماں تو نے میری زندگی مصیبت میں ڈال دی ہے۔ شمعون یہ کہتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ شاہدہ بی بی کچھ دیر منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے سوچتے رہی، پھر بولی، دسو اس کی زندگی بھی مصیبت ہے۔ زندگی جینے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے اور موت ہمیشہ بغیر مشقت کے آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ ماہم نے اشال کو جواب دیا۔ وہ اس کی تیمارداری کے لیے آئی تھی۔ لائف اس ونڈو کے دوسری طرف ہے اور ڈیڈ روم کے اندر ہمارے سامنے۔ اشال نے کھڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں، میری زندگی تو کھڑکی سے نیچے مسجد کے زینوں پر کھڑی ہوتی ہے، مجھے جینے کی امید دلاتی ہے اور 24 گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ میں اگلے 24 گھنٹے اس لمحے کے انتظار میں گزار دیتی ہوں۔ ماہم وال کلاک کی طرف دیکھ کر اپنے دل کا حال بتا رہی تھی۔ اشال میری زندگی 8 گھنٹے بعد مسجد کے زینوں پر کھڑی ملے گی، پھر مجھے اگلے 24 گھنٹے کے لیے آکسیجن مہیا کر کے چلی جائے گی۔ ماہم نے ٹھنڈی سانس بھری
جو اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اشال اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی۔ اشال، تمہیں یاد ہے کہ تم نے مجھے گاڑی سے اترتے ہوئے مزمل بیگ کے متعلق بتایا تھا؟ ہے تو ڈف اینڈ ڈم پر ہے خوبصورت۔ میں نے اسے دیکھا، اسی لمحے اسے دل دے بیٹھی۔ پتہ نہیں اس میں کیا خاص بات تھی۔ شادی کی تقریب کے دوران میں اسے ہی دیکھتی رہی۔ کل صبح وہ ہمارے گھر آیا تھا ابا کے ساتھ۔ میری اس سے مختصر سی بات بھی ہوئی تھی۔ اس نے ہماری طرف چائے بھی پی تھی۔ اشال نے یہ بتایا ہی تھا، ماہم کے جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ وہ درد کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہوئی تھی؟ ماہم نے بےتابی سے پوچھا۔ نتھنگ اسپیشل، دراصل ہم دونوں کا ایک پرانا رشتہ ہے۔ کیسا رشتہ؟ اس بار ماہم نے تشویش سے پوچھا۔ وہ پھر کبھی بتاؤں گی، میرے پاس اس کا نمبر ہے، بات کرو گی؟ ملاؤں نمبر؟ نہیں، ماہم نے دو ٹوک کہہ دیا۔ ماہم، بات کرنے سے ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں، اشال نے جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بتایا۔ ماہم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ تو کیا گونگے بہروں میں رشتے مضبوط نہیں ہوتے؟ اشال، میری جان، خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ ماہم، مائی ڈیئر، تم زبان رکھتی ہو، پھر یہ ڈف ڈم والی محبت کیوں؟ میں نمبر ملاتی ہوں، اسے سب کچھ کہہ دو جو تمہارے دل میں ہے۔ جب میں اسے دیکھتی ہوں تو نظروں ہی نظروں میں میرے دل کی ہر بات اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ ماہم نے یقین کامل سے جواب دیا تھا۔ اشال نے سنا تو ہلکا سا کہکا لگا دیا۔ مجھے تو تم جولیٹ جیسی لگ رہی ہو۔ مزمل کی خبر لیتی ہو، وہ رومیو ہے کہ نہیں؟ اشال نے یہ کہا اور مزمل کا نمبر ملا دیا۔ بیپ ہو رہی تھی۔ اشال نے موبائل کا سپیکر آن کر دیا۔ ہیلو، مزمل نے کال ریسیو کی۔ مزمل، میں اشال بات کر رہی ہوں۔ اشال کون؟ اشال انصاری۔ اشال نے انصاری پر زور دے کر کہا۔ جی اشال، فرمائیں۔ مزمل نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ میں ماہم کے پاس گئی تھی، اس کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے۔ اشال نے اتنا کہا اور خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف سے بھی خاموشی تھی۔ مزمل، ہیلو مزمل، آپ سن رہے ہیں؟ میں ماہم کے پاس گئی تھی۔ میں جان چکا ہوں آپ ماہم کے پاس گئی تھی، مزمل نے سرد لہجے میں دھیرے سے کہہ دیا۔ اس کی خیریت نہیں پوچھیں گے؟ اشال نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آپ تو ایسے ریلیکس ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یو نو ماہم کا آپریشن ہوا ہے؟ اشال، آئی نو، ماہم کا آپریشن ہوا ہے، مزمل نے بے فکری سے جواب دیا۔ میں کنفیوز ہوں، یہ کیسی محبت ہے؟ اشال نے حیرانگی کے ساتھ ہلکا سا طنز بھی کیا۔ اشال، سوری ٹو سے، میں نے آپ سے کب کہا کہ میں ماہم سے محبت کرتا ہوں؟ اور جہاں تک اس کی طبیعت کے پوچھنے کا سوال ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اشال نے جلدی سے پوچھا، ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے۔ بتایا تو کسی نے نہیں، بس میرا دل مطمئن ہے۔ اشال بی بی، میں کچھ مصروف ہوں، مزید بات نہیں کر سکتا۔ ماہم کی نیکسٹ منتھ شادی ہے۔ اشال نے جلدی سے بڑی خبر دی۔ بریکنگ نیوز کا شکریہ، میں جانتا ہوں، مزمل نے سنجیدگی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ اشال نے ماہم کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر بھی اطمینان تھا۔ انگیجمنٹ رنگ تم نے شمون کی پہنی ہے؟ اور بات مزمل سے؟ اشال نے قدرے خفگی سے کہا۔ اتنی ہی نرمی سے ماہم نے جواب دیا۔ اشال، نہ تو میں نے اپنی مرضی سے منگنی کی ہے اور نہ ہی کسی سے محبت کے وعدے کیے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ مجھے مزمل سے محبت ہو گئی ہے۔ نہ تو میں شادی سے انکار کروں گی اور نہ ہی اپنے محبت کا اظہار۔ جو قسمت میں لکھا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ ماہم نے کھلے لفظوں میں مزمل بے کی محبت کا اقرار کر لیا تھا۔ اشال باجی، حکیم چچا آپ کو لینے آئے ہیں، مومنہ نے آ کے اطلاع دی۔ اشال اپنے بستر پر لیٹی ہوئی مزمل اور ماہم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ ان دونوں کے تصور میں گم تھی، خیالوں ہی خیالوں میں خود سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے۔ ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، نہ جانے کیا کیا ہے، رابطوں کے لیے انسان نے ایجاد کر لیا ہے۔ یہ دونوں کمبخت پھر بھی ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کرتے، سال سوا سال سے بس ایک دوسرے کا فیس ہی دیکھے جا رہے ہیں۔ اشال اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کے باوجود اس نے دانت پیستے ہوئے دھیمے سروں میں خود کلامی شروع کر دی۔ پاگل ہیں دونوں، پاگل۔ سال 2020 شروع ہونے والا ہے اور یہ دونوں 1857 والی محبت کر رہے ہیں۔ مانچسٹر جا کر کسی کو یہ کہانی سناؤں تو لوگ کہیں گے چل جھوٹی۔ میں ہزار کوشش کر لوں، مزمل کبھی بھی ماہم کا نہیں ہو سکتا۔ شمون یہ کبھی نہیں ہونے دے گا۔
ماہم میری فرینڈ ہے، میں اس کے ساتھ تو ہوں مگر کیا کر سکتی ہوں؟ میں مزمل کو بتا دیتی ہوں کہ شمون کتنا خطرناک آدمی ہے۔ اشال بیٹی دودھ پی لو۔ اشال نے پلٹ کر دیکھا، حکیم صاحب دودھ کا گلاس تھامے اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ اشال نے تکیے کے پاس اپنا دوپٹہ اٹھایا اور جلدی سے اسے اوڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ معاف کرنا بیٹی، دروازہ کھلا تھا تو میں بغیر دستک دیے اندر آ گیا۔ حکیم صاحب نے اشال کی بوکھلاہٹ دیکھ کر کہا، ابا میں خود لے لیتی ہوں، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ اشال نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اشال بیٹی، بڑوں کی بات آملہ کھانے کا اثر ہمیشہ بعد میں پتہ چلتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، مزمل کا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہڑیڑ کی طرح حقیقت بھی اکثر کڑوی ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے تم یہ چاہتی ہو کہ ماہم اور مزمل کی شادی جیسے بھی ہو بس ہو جائے۔ غلط تو غلط ہے اشال، تم نے ثابت کرنا ہے کہ تم حکیم عاقل انصاری کی بیٹی ہو، نعمان لغاری کی نہیں۔ پیٹ درد کی پھکی تو میرے پاس ہے، تم کھا لو یا پھر تمہاری سہیلی۔ بیٹی، دل کے درد کی پھکی میں لاکھوں کوشش کے باوجود نہیں بنا سکا۔ ماہم میرے مرحوم دوست ماسٹر محمود کی بیٹی ہے۔ دوسری طرف مزمل بھی اپنا ہی بچہ ہے، کچھ فیصلے وقت کرتا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اگلے مہینے تک۔ اگلے مہینے کی کس تاریخ طے پائی ہے؟ حکیم صاحب نے اشال کو دودھ کا گلاس تھمایا اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ وہ اپنی دادی کے سامنے بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ پچھلے 1 سال میں آج پہلی بار اس نے اپنے دل کی بات اپنی دادی سے کی تھی۔ محبت بڑے مہنگے داموں ملتی ہے مزمل بیٹا، اور موت مفت میں، دادی نے افسردگی سے جواب دیا۔ میں تو دم دینے کو بھی تیار ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہا دم دوں تو کس کو دوں؟ مزمل نے اضطراب کے عالم میں اپنی کنپٹیوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ مزمل بیٹا، محبت کے دام ادا کرنا دولت کے بس کی بات نہیں، محبت تو زندگی سے خراج مانگتی ہے۔ دادی نے اپنے گالوں پر سے اشکوں کو صاف کیا۔ تو بتائیں نا کیسے اپنی محبت حاصل کروں؟ میں تو زندگی سے خراج دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مزمل کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ممتاز بیگم نے دیکھا تو مزمل سے کہا، ادھر آؤ میرے پاس۔ مزمل اپنی دادی کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دادی نے اسے گلے لگایا اور شفقت سے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا تم نے آج بات کی ہے، میں تو کب سے یہ سب کچھ جانتی ہوں، دادی نے کہا۔ مزمل کے سنجیدہ چہرے پر حیرت بکھر گئی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ مزمل نے فکر مندی سے عجلت میں پوچھا۔ اشال نے، دادی نے خبر دینے والی کا نام بتایا۔ یہ سن کر مزمل کے چہرے پر تاثرات ایک لمحے میں بدل گئے۔ اس نے روکھے لہجے میں کہا، اشال۔ مزمل اشال کا نام لیتے ہی اپنی دادی کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا، بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ اپنے بیڈ روم میں پہنچ کر اس نے پریشانی اور بڑھ گئی۔ اشال نے دادو کے علاوہ جانے کس کس کو بتایا ہوگا، اس طرح تو ماہم بدنام ہو جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی اسے لگا جیسے اس کے دل میں کسی نے میخیں لگا دی ہوں۔ میں نے بھی اس دن اشال سے تلخ لہجے میں بات کی تھی، اسے خود کی ضمیر نے یاد کروایا۔ کہیں اشال، نہیں نہیں، بالکل نہیں، وہ تو ماہم کی بیسٹ فرینڈ ہے، وہ ایسے تھوڑی کرے گی۔ اس کے دماغ کے اندر خیالوں کی جنگ چل رہی تھی۔ دل کو مخانوں کے گھاؤ سے ہوش آیا تو وہ کہنے لگا، مزمل صاحب فکر نہ کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دل کی تسلی سے اسے کچھ راحت ملی تو پھر بھی اس کی زبان پر شک کی وجہ سے ایک نام تھا، اشال۔